بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسا کے رجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی ملاقات ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کا پنڈورا باکس کھل گیا ہے اور ایسا کھلا ہے کہ وہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ میرے خیال میں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ کر نہیں سکے، تو اس پریس کانفرنس جو کے پی ہاؤس سے کی جاتی ہے، عمران خان کی بہن کرتی ہیں، اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ ہی از پرفیکٹلی آل رائٹ اور بالکل ٹھیک ہے۔ کورٹ کو چیلنج کیا گیا ہے کہ شفا میں نہیں لے کے جایا گیا اور لایا گیا ہے پیمز میں۔ یہ شفا کے اندر لے کے اس لیے جانا چاہتے تھے کہ وہ جیسے شفا پہنچے ایک آدھی رات رہے تو یہ موب کو اکٹھا کریں اور 20-25-30 ہزار بندہ باہر بٹھا دیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی انٹینشن یہ تھی ہی نہیں کہ علاج ہو، کہ تم کہو کہ میں نے سرکاری ہسپتال جانا ہی نہیں ہے۔ نواز شریف کی تمام رپورٹ تمہارے سرکاری ہسپتالوں نے تیار کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے 4 مرتبہ کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ حکومت کے اوپر لگتی ہے، اور اگر اب عدالت نہیں لگاتی تو پھر عدالتوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ نیگیٹو پریشر گروپ ہے کہ جس کی ایول سے آپ کو اور ہمیں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ میں ان کو مولانا کے گھر کے سامنے حاضریاں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں نا، مولانا کے در پہ ان کی ایڑیاں رگڑنا دوبارہ۔ میں مولانا کو غیر سنجیدہ نہیں دیکھتا ہوں، نہیں مولانا از انجوائنگ، مولانا کے تو پارٹی کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں سینئر پولیٹیشین، ہمارے لیے انتہائی قابل محترم جناب خرم حمید روکھڑی صاحب۔ بہت شکریہ روکھڑی صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کا پنڈورا باکس کھل گیا ہے اور ایسا کھلا ہے کہ وہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسا کے رجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی ملاقات ہو گئی ہے۔ اچھا، بڑا حیرت انگیز طور کے اوپر میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ڈاکٹرز کو ہراساں کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا موقف یہ تھا کہ جو ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، اس میں ڈاکٹر عظمیٰ بھی موجود ہوں، وہاں پر موجود تھیں۔ اب پی ٹی آئی خود یہ گلہ کر رہی ہے کہ ان کی بہن کو بھی ہراساں کیا گیا ہے، اتنی رات کو لے کر گئے ہیں، عجیب و غریب راستے تھے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ مطلب کون سے ایسے گلے شکووں کا بکسہ ہے جو اب بند ہو جائے گا؟ میرے خیال میں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ کر نہیں سکے۔ میرا یہ اپنا ذاتی سیاسی تجزیہ، اور اس کو آپ ویریفائی بھی کر لیجئے گا، یعنی میں ان کی انٹینشن پہ ہمیشہ شک کرتا ہوں۔ اچھا، ہاسپٹل میں علاج کی جب بات ہے، ہم نے اس کو کہا کہ بہت اچھا ہے، اس کو علاج کی اجازت دیجیے، اور انہوں نے کہا جی شفا، تو ہم نے کہا جی جہاں پہ بھی ہے علاج کرائیں اس کا۔ لیکن اب اس ساری موومنٹ کو دیکھنے کے بعد جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں ڈاٹس کو، تو جو پہلی پریس کانفرنس آتی ہے اس علاج کرنے کے اگلے دن، تو اس پریس کانفرنس جو کے پی ہاؤس سے کی جاتی ہے، عمران خان کی بہن کرتی ہیں، اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ ہی از پرفیکٹلی آل رائٹ اور بالکل ٹھیک ہے، صحت سے کے لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ باقی قیدیوں پہ بھی رحم کرے، اس پہ بھی رحم کرے۔ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ انگزائٹی موجود ہے، اور نیچرل ہوتا ہے، کوئی بھی جب کسی بھی مقام پہ تنہائی میں ہو، اپنے قید میں ہو تو قید تنہائی ہے، آپ یہ تو نہیں ہے نا کہ پبلک میں روم کر رہے ہیں، تو اس کی انگزائٹی تو ہوتی ہے، سمجھیے آئی۔ اچھا، اب علاج کے اوپر کہیں پر بھی اس کانفرنس میں شک نہیں کیا گیا، علاج کے لیے ہر سہولت مہیا کی گئی۔ اچھا، جب سب کچھ ہو گیا، اچھا آپ اب جا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ جی ہم کورٹ میں جا رہے ہیں کیونکہ کورٹ کو چیلنج کیا گیا ہے کہ شفا میں نہیں لے کے جایا گیا اور لایا گیا ہے پیمز میں۔ اب میں یہاں رکتا ہوں، میرے کل بھی ایک دوست بیٹھے تھے، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ شفا میں حضرت کو آپ لا کے بند کر دیں، شفا ہاسپٹل آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہسپتالوں سے بچائے، اور وہاں پر آس پاس شفا کے یہ 30,000 آدمی یا 40,000 آدمی آ کے بیٹھ جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ شفا کیوں لے کے جائیں گے؟ تو میری بات میں یعنی آپ کی انٹینشن تو علاج ہے ہی نہیں، ابھی جو حرکتیں آپ نے شروع کی ہیں، ابھی ان حرکتوں کے بعد تو سمجھ آ رہی ہے کہ انٹینشن علاج تھا ہی نہیں، آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ویسے روکھڑی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کس بیانیے کے اوپر کام کرنا چاہ رہی تھی جس میں ان کو کامیابی نہیں ملی اور پھر جواز ہسپتال اور دیگر چیزوں کو بنایا جائے؟ دیکھیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ شفا کے اندر لے کے اس لیے جانا چاہتے تھے کہ وہ جیسے شفا پہنچے ایک آدھی رات رہے تو یہ موب کو اکٹھا کریں اور 20-25-30 ہزار بندہ باہر بٹھا دیں، اور اس سے پھر آپ بٹھا دیں۔ جب آپ بندے بیٹھ کر، شفا بذات خود ایک ہاسپٹل ہے دنیا کے اندر، آپ کیا امیج دیں گے؟ اب یہ قیدی ہے، اب جب اس کو آپ کہیں گے کہ ہم نے نکال کے واپس لے کے آنے، تو 22-40 ہزار بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو ہٹانا پھر ایک بہت ٹھیک ہے۔ تو پوری دنیا میں ہاسپٹل، قیدی، بیمار، میرا خیال یہ ہے جو اب یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی انٹینشن یہ تھی ہی نہیں کہ علاج ہو۔ میں نے تو بلکہ ایک بڑی سخت سی ٹویٹ کر دی ایک جگہ کے اوپر،
اور وہ پڑھی بھی ہوگی، لیکن ہمارا ٹویٹر معصوم سا ہے تو اس کی طرف، لیکن ٹھیک ہے. تو اس پہ میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا ان کی حرکتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ علاج نہیں چاہتے تھے، اور ان کی حرکتوں سے یہ لگ رہا ہے. اب زلفی بخاری کا علل اعلان انگلینڈ کے اندر کھڑا ہو کے کہنا کہ ڈیل ہو گئی ہے. زلفی عام آدمی نہیں ہے ان کے اندر، زلفی بہت ویل کنیکٹڈ آدمی ہے. تو اب لنڈن میں سے کون کیا کر رہا تھا، ان چیزوں کو جوڑیے. میرے خیال میں یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں بہت سارے چہرے کھلیں گے. لنڈن سے کون کیا کر رہا تھا، ود ان پاکستان کون کہاں سے کیا گیم کر رہا تھا. مجھے تو میں نے کہا مجھے تو یہ علاج 2 دن بعد کو نظر آ رہا تھا، علاج نظر نہیں آ رہا تھا. آگے چلیے. اچھا روکھڑی صاحب، یہ قیدی، بیماریاں، علاج، ہاسپٹلز، اب آپ کو پتہ ہے دیگر قیدی بھی پہنچ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی پھر شفا جیسی سہولیات جو ہے وہ مہیا کی جائے. ہمیں شکر ہے باقی قیدیوں کو بھی خیال آیا ہے. میں عرصہ دراز سے 2 موومنٹس چلا رہا ہوں، بڑے عرصے سے 2 موومنٹس میری پولیٹیکل لائف سے ہٹ کے حصہ رہی ہیں. ایک قیدیوں کے حقوق، جی قیدیوں کا خیال. دوسرا ہجرت کرنے والے پرندے جو پاکستان میں آتے ہیں سائبیریا سے، ان کو بچانا. ان 2 چیزوں پہ میرا بڑا فوکس رہا ہے. یہ جو اڑیال ہے آپ کا اس کالا چٹا پہاڑ بیلٹ میں اور سالٹ رینج کے اندر اڑیال، ان جیسی موومنٹس کو چلایا، لیکن ہمارا کنسرن نہیں ہے نا یہاں پاکستان میں. یہ اتنی توجہ اس کے دور میں، عمران کے دور میں، سردیوں کے اندر ایک قیدی ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر صحیح کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے فوت ہو گیا. میں نے بہت اس وقت موومنٹ چلائی، اس وقت پرائم منسٹر تھا، کہ ہم توجہ دیں جیلوں کے اوپر. اور دیگر ظاہر معاملات. ابھی میں گیا ہوں پیچھے، میں یہ نہیں کہ جو چیز ٹھیک ہوگی ہم اس کو ٹھیک کہیں گے. میں گیا میاں والی جیل کسی کو ملنے کے لیے، تو میں نے وہاں پہ دیکھا تو میں نے نوٹ کیا کہ کافی اصلاحات ہو چکی ہیں. قیدیوں کے لیے کافی اصلاحات ہو چکی ہیں، اور زیادہ ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ باقی قیدیوں نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے. کیوں نہ دی جائے بھائی؟ یہی تو ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ کیا اشرافیہ کا قیدی معزز ہوتا ہے؟ قیدی تو پھر قیدی ہے نا، کیا قیدی تو قیدی. اچھا اس کو کچھ فیسلٹیز فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان آئین میں موجود ہیں، B کلاس دینی یا وغیرہ وغیرہ دے، لیکن کیا عام قیدی کی صحت کا بھی اسی طرح خیال رکھا جاتا؟ نہیں. کیا اس کے بھی یہ حقوق ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا میرے جیسے آدمی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے بھی چیک کرایا جائے، لیکن اصول یہ ہے کہ آپ سرکاری ہسپتال کی طرف جائیں گے. یہ جب مثال دیتے ہیں نا میاں نواز شریف کی آج کل چلی ہوئی ہے بحث، جی وہ تو لنڈن چلے گئے علاج کے لیے، تم نے اجازت دی تھی، اور آپ کی گورنمنٹ، تم نے ایز گورنمنٹ میں اجازت دی تھی، تم نے فیض نے تم نے بیٹھ کے یہ ساری چیز ڈیسائیڈ کی تھی کہ میاں نواز شریف کو کسی طریقے سے باہر بھیجو. یہ پاکستان میں ہوا تو یہ مضبوط کردار ہے، مضبوط پولیٹیکل چیپٹر ہے، تو ہماری گورنمنٹ کے لیے بڑے مسائل ہوں گے. بعد میں احتجاج جب انہوں نے کیے، بہت سارے ان کی گورنمنٹ چلی گئی، اس پہ وہ بلیم کرتے رہے. تمہاری وزیر یہ جو صحت ہوتی ہے اس نے تمام رپورٹس تیار کی سرکاری، اور ان سرکاری رپورٹس کے اوپر تم نے کہا کہ بھیجو باہر. یعنی تم نے بولا جو اب تم کہہ رہے ہو نا، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ میں نے سرکاری ہسپتال جانا ہی نہیں ہے. نواز شریف کی تمام رپورٹ تمہارے سرکاری ہسپتالوں نے تیار کی، اور تمہاری وزیر صحت ہیں یہ لے کے آئیں یاسمین راشد، اور تم نے سرکاری ہسپتالوں کی رپورٹ کے اوپر لنڈن بھیجا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو سرکاری ہسپتال دو، اس کو بیسٹ آف دا بیسٹ ڈاکٹرز دو، اس کی بہن ساتھ کھڑی ہوں، بے شک وہ جو لکھیں وہ کہیں کہ اس کا کیا بیسٹ. ویسے روکھڑی صاحب کیا ہوگا کہ جو بورڈ تشکیل دیا گیا تھا اس میں ڈاکٹر عزبہ بھی تھیں، ان کے اپنے پرسنل سب کچھ ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہے اب وہ پریس کانفرنس ہونی ہے جو ڈاکٹر عزمہ خان نے کی ہے. شی سیڈ کہ یہ بالکل فٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ عادت ہو گئی ہے ان کو پلے کرنے کی. جب انہوں نے وزیر آباد والا واقعہ ہوا، اس نے، میں نے اس وقت کہا اس نے خود اپنے آپ کو فائر مروائے ہیں، کیونکہ فائر اس کو لگا ہی نہیں تھا. 5 ایک پسٹل ریوالور کا پسٹل کے ساتھ ایک بندہ فائر کرتا ہے، جس کو یہ پیش کرتا ہے جیسے وہ اس کے اندر سے 50 گولیاں فائر ہوتی. ٹوٹل 5 کے 6 فائر ہوئے. ہاں اس کو اترتے وقت اس کے اپنے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اترتے وقت کو پترا لگا ہے اور اس کی ٹانگ کے اوپر زخم آیا. پہلے بیان یہ تھا. دوسرا بیان میں ایک تھا اس کا کہ میں دوبارہ واپس آ رہا ہوں کنٹینر پہ. چوتھے بیان میں اتنی بڑی ٹانگ کے اوپر یہ اتنا بڑا پلاسٹر. ہم اس وقت بھی کہتے تھے، ہم دوستوں کو کہتے تھے کہ یہ فراڈ ہے. وہ کہتے تھے نہیں. میں نے کہا یار فائر لگنے کے لیے FIR کٹانے کے لیے ہی ہیز ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر جو سرکاری ہے، وہاں پہ MLC تیار ہوگی اور اس کے بعد جائیے.
یعنی یہ بڑے اور بڑے پھر بڑے ہی معاملہ آج تک زبردست ویسا نہ ہو سکا۔ چیمپئن فراڈیے ہیں، اب یہ مکس کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ اب ان کی یہ حرکتیں دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ نہیں، they were up to something else۔ کچھ اور یہ کرنا اس شفا چاہتے ہیں، کسی اسپتال میں اور جا ایجنڈے کے کے اوپر کوئی اور گیم کرنا چاہتے تھے، یہ کانوینٹ گروپ جو ہے، اور بہت اچھا کیا گیا کہ اس کو وہاں نہیں لے اچھا، ویسے اب عدالتوں کے اوپر بھی بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں۔ میں بھی دیکھ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے 4 مرتبہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ حکومت کے اوپر لگتی ہے، اور اگر اب عدالت نہیں لگاتی تو پھر عدالتوں کو ختم ہو جانا چاہیے، ان پر تالے لگ جانے چاہیے، تو وہ اپنی مرضی کا فیصلہ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا۔ دیکھیں، یہ وہ نیگیٹو پریشر گروپ ہے کہ جس کی ایول سے آپ کو اور ہمیں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کے دماغوں کو اتنا نیگیٹو پلوٹ کیا ہے کہ اب یہ دوسری ڈائریکشن کے اندر لے جائیں گے۔ عدالت کے فیصلے کی پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کی تعظیم کرنا ہمارے پہ بنتا ہے، ابھی بھی عدالتوں کے پاس چیز ہے یہ۔ میرے خیال میں آج یہ لے کے جب گئے نا، وہ دوبارہ وہ بار بار پریشر انہوں نے ڈالا ہے، تو رجسٹرار نے کہا یار جان چھوڑو، یہ چیزیں پوری کرو تو تمہاری یہ ہم لیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا اچھا روکڑی صاحب، میں یونٹس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ جب سے یہ پینڈورا باکس کھلا ہے، یونٹس کی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں مدھم سی ہو گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا سارا معاملہ اسی لیے ہوا ہے کہ یہ جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے اس سے کسی طرح نظریں ہٹا لی جائیں؟ دیکھیں، میں بہت ساری چیزوں سے لنک کرتا ہوں۔ اس کا جو فساد ہے نا، اس پارٹی کا اور اس کے بڑوں کا فساد، میں اس کو انٹائر اسٹیٹ چیزوں کے ساتھ انٹرنیشنل لنک بھی کرتا ہوں۔ یہ ایک چیز نہیں کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ کو نظر آ رہا تھا، اچھا، مجھے تو اس کی، یعنی اب میں یہ سوچ لوں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، پھنس گئے نا، یعنی یہ انہوں نے ایک چیز کرنے کی کوشش کی، کر نہیں سکے۔ اب جب کر نہیں سکے، 2 دن بیانیہ اور تھا، اب آپ دیکھیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا، اب کھل کے سامنے آ گئے۔ تو ان کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ اور کرنے کے موڈ میں تھے۔ بہرحال جہاں پہ آگے یونٹس کا معاملہ، میں نے آپ کے پروگرام میں ویسے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایشو یہ ہے کہ جہاں پر قانون سازی کرنی ہے ذات کے لیے، انہوں نے اپنے فضائل لینے ہیں پولیٹیشین سے، وہاں پہ تو 2 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر آمد الناس کی بات آئے گی، جہاں پہ پبلک آف پاکستان کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، وہاں پہ قانون بنانے کا آج تک سنا ہے کہ کسی نے یہ بل پیش کیا کہ عوام کو یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے؟ وہاں تو پھر ان کو لینے کے دینے نہیں دیتے، نہیں بل پیش نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک اسٹرانگ سسٹم موجود نہیں ہے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے۔ لیکن آپ کو چھوٹے صوبے بنانے چاہیے، یہ پبلک آف پاکستان کا رائٹ ہے۔ ہاں، کچھ خاندانوں کا جو بزنس مین ہیں، ساہوکار جو ہر حکومت میں شامل ہو کے لوٹ مچاتے ہیں، ان کا، اور کچھ ہاتھوں کا، دے ڈونٹ وانٹ، لیکن عامت الناس کے لیے صوبے بنانا روکڑی صاحب، ضروری یہ ویسے صوبے بنتا ہوا آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں صبح بنا دیں آپ۔ لیکن ویسے آپ ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری اگر آپ سیریس ہیں تو آپ کو بنانے پڑیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ تھوڑے پاکستان تحریک انصاف والے پولیٹیکلی اس لیے خوش ہیں کیونکہ ان کا جوائنٹ جو اتحاد ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا پشاور کے اندر انہوں نے بھی ایک عوامی اجتماع سا کیا، ان کو اپنا ہوم گراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف نے دیکھا۔ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مولانا اور تحریک انصاف کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ آپس میں کچھ کر کے میں ان کو مولانا کے گھر کے سامنے حاضریاں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں نا۔ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، وہ جن وقت امینڈمنٹس کا ٹائم تھا اس سے پہلے، تو مولانا کے در پہ ان کی ایڑیاں رگڑنا دوبارہ، میں مولانا کو غیر سنجیدہ نہیں دیکھتا ہوں۔ مولانا بڑے سیزنڈ، ویسے مولانا نے ان کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا؟ نہیں، مولانا از انجوائنگ۔ مولانا کے تو پارٹی کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں کہ کل تک یہ کیا کچھ نہیں کہتے تھے مولانا کو، تو آج مولانا صاحب بھی کہتے تھے ویسے۔ نہیں، مولانا کے در پہ ایڑیاں یہ رگڑ رہے ہیں نا، مولانا تو نہیں رگڑ رہا، مولانا تو نہیں ان کے در پہ جا رہا۔ مولانا سے ایک غلطی ہوئی تھی جب مولانا اسد کیسر کے گھر گیا اور انہوں نے عمران کی تصویر کے نیچے مولانا کو بٹھایا، اس کے بعد مولانا نے کبھی وہ کام نہیں کیا۔ ابھی پھر دوبارہ ہاتھ تو ملا لیا۔ نہیں، مولانا کے دیکھیں، ہم نے اس چیز کو یہ دیکھنا ہوگا پولیٹیکلی کہ چیز جا کس طرف رہی ہے، ہم اس طرف، لیکن اس وقت تو دوبارہ آپ انجوائے کریں نا۔ دیکھیں، مولانا ان کے قد سے بہت بڑا سیاستدان ہے۔ مولانا کے لیے یہ بچے ہیں۔ مولانا نے تو ثابت کر دیا۔ تو مولانا صاحب ان کو تو نہیں کہیں کھلوا دیں گے؟ مولانا صاحب کو یہ نہیں کھلا سکتے، تو وہی کہہ رہی ہوں نا، ان کو کہیں نہیں کھلوا دیں۔ مولانا ان کو کسی ٹوکری تلے بند کر دے تو ایک علیحدہ، وہ بہت بڑی پاسبلٹی ہے۔ اچھا، ویسے روکڑی صاحب، یہ حامد میر صاحب نے کہا کہ صدر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ایوان چھوڑنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جائیں، اور اگر اس سب میں ان کو کوئی کانسیکوینسز بھی بھگتنا پڑتے ہیں تو اس کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے۔ کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، حامد میر جو ہے نا، وہ ہی پاکستان کا سب سے بڑا صحافی ہے اس وقت۔
ہاں لوگوں کو پسند آئے نہ آئے کوئی یعنی ہم لوگ آپ میٹر نہیں کرتی چیز. حامد میر صاحب کا کچھ بھی کہنا کسی معاملے کے اندر وہ وزن رکھتا ہے, نیشنل طور پہ بھی انٹرنیشنلی بھی. اتنے جو بڑے صحافی ہوتے ہیں وہ بغیر ریزن کے اتنی بڑی بات نہیں کرتے. تو حامد میر صاحب جب کچھ کہہ رہے ہیں تو کس نے, اور میں یہ اب یہ والی بات میرا انداز ہے, پہلے والی بات تو میں نے کی فیکٹس پہ, اب کس نے حامد میر صاحب نے یہ چیز ویسے نہیں کہی ہوگی, اب کس نے کہا ہوگا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے, یہ جاننا کو مشکل نہیں ہے, لیکن یہ چیز جو بھی کہی گئی ہے یہ اہمیت کی حامل. اچھا ویسے روکڑی صاحب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت 3 وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, 2 گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, 1 چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, 1 ہی صدر صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. تو ان ساری پوزیشنز کو یا ان سب آئینی عہدوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کر کمپرومائز کرے گی 2.5 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ وہ کمپرومائز کریں گے کبھی بھی. وہ حکومت کے اندر بھرپور طریقے سے شامل ہیں اور ان کے پاس گورنمنٹ ہے, 2 صوبوں میں ان کے پاس گورنمنٹ ہے جی, اور ہر جگہ پہ وہ شامل ہیں. وہ کون چھوڑتا ہے؟ لیکن پھر حامد میر ہی وہ صحافی ہیں جن کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے, تو وہ اگر اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہ چلتی ہیں کچھ پریشر پہ. دیکھیں نا ہم اس کو چھوڑ دیں. حامد میر صاحب نے ایک بات کہی, ہم چلے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے اپنے بیانیے کے اوپر. پیپلز پارٹی اس وقت اعلان کہہ رہی ہے کہ ہم صوبے نہیں بننے دیں گے. اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سندھ کے اندر شروع ہو گئی ہیں, کوئی 40-50-100 عورتیں, اسی طرح بڑھتی ہے نا چیز, بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ڈائلاگ, بہرحال ہم تو ہوتے تو اس کو ایک ڈائلاگ میں بھی لے کے جاتے کہ کیوں نہ بنے بھائی, صاف کھلی آؤ باتیں کرتے ہیں, بیٹھ کے باتیں, کیوں نہ بنے بھائی, کیوں نہ بنے, تم کیوں نہیں چاہتے ہو بنے. لوگوں کو ان کے اتنا بڑا صوبہ جو ان کے ہاتھ سے لوگوں کو تمہارے کسی کے, یہی کہا نا, کچھ ہاتھوں میں ہے یہ ملک پورا سسٹم, ہاں پورا ملک کچھ ہاتھوں میں ہے. کچھ ہاتھوں میں کیوں رہے بھائی؟ تمہارے ہاتھ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تمہارے ہی ہاتھ ہیں پاکستان پورے میں, کسی اور کا ہاتھ ہے ہی نہیں. اور پھر کلچر یہ ہے کہ گورنمنٹ کرنے کے لیے, پالیٹکس کے لیے اتنا زیادہ پیسہ چاہیے. ایک نوجوان یہاں سے بھاگا جہاز میں بیٹھ کے عمران کے دور میں فرار ہو گیا. کسی نے کہا 300 ارب لے کے گیا, میں نے کہا تھوڑا لے کے گئے. انہوں نے کہا مجبوری تھی اس کی, میں نے کہا مجبوری بتائیے حضرت. انہوں نے کہا مجبوری یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے صوبائی لیول پہ بڑے کے لیے بہت بڑا پیسہ چاہیے. ان صاحب کا مجھے اندازہ ہو گیا اس کا نام لے, تو یہاں پر 300 ارب 600 ارب 200 ارب بہت کم ہے, ٹھیک ہے جی, لے کھار جاتے ہیں کہ ہمیں سیاست کے لیے پیسہ. اس خباثت کے کلچر سے کب جان چھوٹے گی بھائی؟ آج آپ صوبے چھوٹے کر دیں, یہ کچھ ہاتھوں سے نکل کے ملک سسٹم نکلے, اس ملک, اس اصل جو اس کے ملک کے رہنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا. آنے دیں نا بھائی جان, آنے دیں. لیکن ابھی میرے پاس تو 500 ارب نہیں ہے نا کہ میں مقابلے میں یہ والا, میرے مقابلے کے اندر کوئی سیاستدان ہے, میں نام نہیں لیتا, آئے گا ہم نام بھی لیں گے, وہ اس کے پاس اگر اربوں روپے ہے تو میرے پاس تو نہیں ہے. تو میں لیکن ہم بھی سیاست کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ صوبے بنے بھائی جان, صوبے بنے, لوگوں کو ان کا حق ملے, صوبے اپنی اکانومی کو جنریٹ کریں, صوبے ٹیکس کلیکشن میں آئیں. 0 ٹیکس کلیکشن ہے, 40-50 خاندان ہے پاکستان کے. اور محسوس کیوں ہوتا ہے روکڑی صاحب کہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے ہر چیز کو لوٹنا چاہتے ہیں, ہر چیز کو لوٹنا چاہتے ہیں کچھ خاندان ہیں. ٹھیک, اچھا میں انٹرنیشنل کے نام پہ بہت کم سی خبروں پر آپ سے تجزیہ لوں گی. فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ تہران, 72 گھنٹوں میں 2 مرتبہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے فیلڈ مارشل کا عباس اراکچی صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ دورہ جو ہے وہ ہوا ہے. خطے میں امن کی کوششوں کے تسلسل ہم دیکھتے ہیں روکڑی صاحب کی جاری و ساری ہے. اس مرتبہ میرے خیال میں یہ دورہ مختلف ہوگا. میرا خیال ہے یہ دورہ مختلف ہوگا. یہ دورہ راضی روزی کرنے والا دورہ نہیں ہوگا. جو فیلڈ مارشل کی پہلے ایک اپروچ تھی نا کہ یار ٹھیک ہو جاؤ یار, نہ کریں, مل کے چیز کرتے ہیں, یہ راضی شازی کرنے والا. پہل روکڑی صاحب ایران نے کی ہے, ایران کی دعوت کے اوپر وہ میں آ رہا ہوں, کوئی فارمولا ہوگا ایران میں آ رہا ہوں کہ یہ راضی کرنے والا دورہ نہیں ہوگا. مان جوہری نہ کر, یہ والا دورہ نہیں ہے. دوسرا, اس میں عمان کے وزیر خارجہ بھی صبح پہنچ رہا ہے اور اہم ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک میسج بڑا اسٹرانگ ہوگا اس دورے کا. یہ وہ نہیں ہوگا جو پہلے آپ کر رہے تھے نا, ایک دونوں ممالک کے درمیان آپ برج بن رہے تھے, تو جو برج بن رہا ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے نخرے بھی سہ رہا ہوتا ہے, باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے.
تو اس وقت فیلڈ مارشل نخرے سہنے باتیں سننے والے موڈ میں نہیں گئے, یہ دورہ کو اور قسم کا ہی دورہ ٹھیک, اور وہ ظاہر ہے کہ سامنے چیزیں. اچھا روکڑی صاحب, یہ بھی ایک DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب جو ہیں وہ اس وقت بحرین کے دورے کے اوپر ہیں, اور اس دورے کو بھی بڑا سگنیفیکنٹ دورہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کی اہمیت کو؟ ریش, میں اس کو جو دورے کو بنا وہ جو خود دوسرا ملک جو بتا رہے ہیں وہاں پر یہ دورہ DGISI کی کیپیسٹی کا دورہ نہیں دکھایا جا رہا. اس دورے کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, یہ ایک بہت بڑی سیٹ ہے بائی اٹ سیلف. تو اس دورے کا جو نکل رہا ہے کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف پاکستان کا یہ دورہ ہے, تو دورہ اہم ہے. اور آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے NSA کا جو عہدہ ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہونے جا رہا ہے. اچھا روکڑی صاحب, یہ جو کویت کے ساتھ ہمارا ایک ڈیفنس کوآپریشن کا ایگریمنٹ موجود ہے, کیا اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے بحرین کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے بالکل, اسی لیے آپ کو کہا کہ یہ جو NSA کا عہدہ ہے, NSA کا جو عہدہ ہے مزید اور کیسے اسٹرینتھن ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. آپ مختلف ممالک کے ساتھ جو اس طرح کی چیزیں چلیں گی اس میں آپ NSA کے عہدے کو بہت زیادہ فعال دیکھیں گی. ٹھیک, بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.